بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج پھر 12 اپریل تھی اور وہ گزر گئی۔ 12 اپریل سے پہلے 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 اپریل کو بھی ہمارے سامنے صوبہ ہزارہ کی آواز بہت سے سراؤنڈنگ میں سے ہمیں اڑتی آتی سنائی دی، دکھائی دی۔ لیکن یہ 1.5 انچ کی مسجدیں بنا کر آپ صوبہ ہزارہ تو پچھلے کئی سالوں سے حاصل نہیں کر سکے۔ آج جلال بابا آڈیٹوریم میں ہونے والا پاکستان مسلم لیگ نون کا جو پاور شو تھا صوبہ ہزارہ کے لیے، آپ کی حکومت ہے جناب سردار یوسف صاحب، آپ نے بہت وعدے وعید اس سے پہلے بھی کیے تھے، لیکن آپ کو اپنی وزارتیں جو ہیں وہ ہر دل عزیز تھی، ہیں اور رہیں گی ہمیشہ کی طرح۔ آج ایک جگہ اکٹھا ہو کے آپ لوگوں نے جو کچھ کیا، اس دن جماعت اسلامی نے پریس کلب ایبٹ آباد میں ایک فورم بلا کے بہت اچھا کیا۔ اس کے علاوہ دیگر ہم سراؤنڈنگز میں دیکھتے رہے، لیکن جو کاز تھی بابا حیدر زمان کی، اس میں آپ لوگوں کی جو 1.5 انچ کی مساجد ہیں وہ شاید اس کاز کو کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ میں نصیر خان جدون کی بات کروں، میں اسد خان جدون کی بات کروں، میں اسحاق زکریا صاحب کی بات کروں، میں دیگر ہزارہ قومی محاذ کی بات کروں، میں تمام تر نمائندین کی بات کروں، لوگوں کی بات کروں کہ جنہوں نے اس جدوجہد کو ان شہادتوں کے بعد پروان چڑھانے کی ایک بہترین کوشش کی، اس میں آپ نے ضرور حصہ ڈالا، لیکن ان قوتوں کے پاس اقتدار اور طاقت نہیں تھی۔ آپ کے پاس اقتدار بھی ہے، طاقت بھی ہے، مواقع بھی تھے، مواقع ہیں بھی، ٹھیک ہے۔ بہت بڑا فورم ہے اس وقت آپ کے پاس قومی اسمبلی ہے، اس میں آپ کے پاس بہت بڑی اسٹرینتھ ہے۔ آپ صوبہ ہزارہ کا نام وہاں پہ لینا یا وہاں پہ اس کے اوپر بات کرنا، یہ بہت سارے دور کی چیزیں ہیں۔ صوبہ ہزارے کا نام کہیں ہمیں صوبوں کے اسمال یونٹس میں ہمیں ڈسکس ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ جناب سردار یوسف صاحب، آپ ہمارے بزرگ سیاستدان ہیں، آپ آج سے 3، 4، 5 سال پہلے پریس کلب ایبٹ آباد میں بھی آئے، آپ نے شہداء کے حق میں بات کی، لیکن 12 اپریل کو آئے۔ 12 اپریل ہی کیوں؟ 14 اگست ہی کیوں؟ 23 مارچ ہی کیوں ہمارے ان شہداء کو صرف اس دن یاد کیا جاتا ہے جس دن ان کی شہادتیں ہوتی ہیں؟ کیوں اس تحریک کو پورا سال جو ہے اس کے اوپر ورک آؤٹ نہیں کیا جاتا؟ کیوں موبلائز نہیں کیا جاتا ایک عام آدمی کو؟ آپ کی تحصیل حویلیہ میں کوئی بھی بندہ بولتا نہیں ہے اس کے اوپر، کوئی آواز نہیں بلند کرتا، کوئی چوک چوراہے میں نہیں آتا، کوئی روڈ بند کرتا ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں کلندر آباد سے ہمیں کوئی خاص رسپانس نظر نہیں آتا۔ میں ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی بات کروں، مانسہرہ ہری پور کو چھوڑ دیں، کوہستان بڑگرام کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ ایبٹ آباد ہزارہ ڈویژن کا صدر مقام ہے، ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں، لیکن بہت دور کی بات ہے صوبہ ہزارہ، بہت دور کی بات ہے، کیونکہ آپس میں آپ کی سیاسی، آپ کے مقاصد، آپ کا جو آپ کے ذہنوں کے اندر ہے وہ سب جانتے ہیں۔ جب یہ تحریک چلی تو وہ زنجیریں بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی جو ڈاکٹر اظہر خان جدون بھی جس میں زنجیریں بنا رہے تھے، عمر ایوب صاحب، مانسہرہ کے، ایبٹ آباد کے تمام تر پولیٹیشین، اس وقت کی لیڈرشپ جنہوں نے زنجیریں بنائی تھی، لیکن وہ زنجیریں کیسے ٹوٹتی گئی، کیسے ذاتی سیاسی مفادات کی خاطر آپ لوگ صوبہ ہزارہ اور شہداء کی قربانیوں اور بہترین کاز سے پیچھے ہٹتے گئے۔ اپنے سیاسی مقاصد اور اپنے سیاسی مستقبل کو بچانے کے لیے آپ لوگوں نے صوبہ ہزارہ کی اور ان شہیدوں کی قربانی جو ہے وہ ضائع کر دی۔ رب کے حضور تو وہ شہید ہیں، لیکن جس کاز کے لیے انہوں نے جان دی، آج انہی شہیدوں کی جو قربانیاں تھیں ان کے اوپر آپ لوگوں نے سیاست کی۔ اس کا جواب آپ نے آنے والے وقتوں میں ضرور دینا ہوگا۔